الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رمضان المبارک کا پہلا روزہ آج تقریباً پورا ہونے کو آ گیا ہے۔ روزے میں کھانا پینا اور گھر والی سے خاص تعلق، ان چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ہم لوگوں کی جو عادتیں ہیں، مثلاً زبان کا غلط استعمال کرنا، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، یہ ان چیزوں سے بچنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ روزے میں ضروری۔ اگر ہماری آنکھ ہے، ہماری زبان، ہمارے کان، ان کا استعمال اگر غلط کر رہے ہیں اور ان سے گناہ ہو رہا ہے تو روزہ جو ہے وہ بالکل بے جان ہے۔ یعنی روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے اور روزے کی جو حقیقت ہے، جو روح ہے، وہ سب نکل جاتی ہے اگر ان تینوں اعضاء کا استعمال غلط ہو گیا۔ اور تین اعضاء ہی کیا بلکہ ہاتھ پیر بھی، گویا کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے، اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچا کر رکھیں اور گناہ نہ کریں، تو پھر انشاءاللہ صحیح معنوں میں روزہ ہوگا اور روزے کے فائدے ہم کو ملتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکا اور گناہ ہم سے ہوتے رہے، تو بس نام کا روزہ ہوگا، حقیقت کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور، جو آدمی روزہ رکھ کر کے زبان سے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر کے غلط کام کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ بھوکا پیاسا تو آدمی یوں بھی رہ لیتا ہے، ہو جاتا ہے، کبھی کبھی حالات آ جاتے ہیں، معلوم ہوا صبح سے شام تک کھانا نہیں ملا، پینا نہیں ملا، کچھ نہیں ہو پایا۔ لیکن رمضان المبارک میں جو ہے خاص طور پر ان کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ میں اپنے اعضاء کی نگرانی رکھنا اور اعضاء کی حفاظت کرنا اور ان سے گناہ نہ ہونے دینا، یہ ہے اصل مجاہدہ اور اصل ریاضت ہمارے لیے۔ اگر اعضاء کے ساتھ غلط استعمال ہم نے استعمال کر لیا تو مسئلے کے اعتبار سے تو چاہے روزہ ہو جائے ہمارا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس روزے کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، نہ ایسے روزے دار کی قدر ہے۔ وہ روزے دار اللہ کو پسند ہے جو گناہوں سے بچ کر اپنے اوقات کو گزار لے جائے۔ وہ ہوتا یہ ہے عام طور پر اوقات کو گزارنے کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم لوگوں کا کہتے ہیں محبوب مشغلہ جو ہے وہ یہی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی، اور اب تو یہ بھی نہیں رہ گیا، اب تو موبائل ہو گیا، اکیلے ہیں، موبائل میں مشغول ہیں اور اپنا ٹائم ہم پاس کر رہے ہیں۔ موبائل تو گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو کوئی آدمی موبائل کو دیکھے اور گناہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے گناہ ہوگا، اور گناہ آنکھوں کا بھی ہوگا، کانوں کا بھی ہوگا،
اور اسی کے ساتھ دل بھی خراب ہوگا، ذہن بھی خراب ہوگا، یعنی بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اس لیے بھائی ہم لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا ارادہ کریں اس بات کا کہ رمضان المبارک میں کم سے کم موبائل سے بچنے کا اہتمام، اور اس کو چھوڑ دیں۔ اگر چھوڑ دیں گے تو بہت سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ خود ہی بچ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کو نہیں چھوڑا اور اس میں ہم مشغول رہے تو یہ بات ذرا سا نقصان دہ ہے ہمارے لیے، اور انتہائی نقصان دہ کہ صبح سے شام تک بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لیکن بے جان ہو رہا سارا معاملہ۔ بزرگوں نے رمضان المبارک کے زمانے میں ملنے جلنے اور باہر آنے جانے کے سلسلے میں بہت احتیاط اور بہت اہتمام کیا ہے۔ بلا ضرورت کسی سے ملنا جلنا، بلا ضرورت گفتگو کرنا، بات چیت کرنا رمضان کے زمانے میں اہتمام کیا ہے کہ اکیلے رہیں گے تنہائی میں، لیکن بلا ضرورت ملاقاتیں کرنا اور بلا ضرورت ملنا جلنا، کیونکہ ملاقات کرنے کے بعد میں آدمی اگر یہ چاہے کہ ہم بہت بچ کر رہیں، ممکن ہی نہیں اس کے لیے۔ جب وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اکیلے رہ نہیں سکا، تو دوستوں کے ساتھ مل کر کے زبان کو بچا لے جائے، ممکن ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو لامحالہ پھر کچھ نہ کچھ باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائی ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ اپنے تعلقات، یار دوست، احباب، ان سے ملنا ضرورت کے بقدر ہو، بلا ضرورت نہ ہو۔ ملاقات ہوئی، ضرورت پوری ہو گئی، واپسی۔ بلا ضرورت جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ اگر روک دے تو پھر انشاءاللہ رمضان کا فائدہ ہم کو ملنے لگے گا اس کے اندر۔ تو وہ روایت جو میں نے نقل کی، آج عرض کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور غلط عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے روزے دار کی اور اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے خود معلوم ہو گیا کہ جو لوگ گناہوں سے بچ کر روزہ کر رکھ رہے ہیں، اللہ پاک کے یہاں بڑی قدر ہے ان کی، اللہ پاک ان کے یہاں بڑا مقام ہے، اللہ پاک کے یہاں ان کی بڑی عزت ہے، اور ان کے ایک ایک عمل کی اللہ پاک کے یہاں اجر و ثواب بھی اس کے لیے۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ یہ عمل اگر چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نقصان دہ بات ہو جائے گی، اور کوئی عقل مندی کی بات نہیں، تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ بھوک پیاس رہ کر کے اور ہم گناہ کرتے رہے، کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، خاص طور سے زبان، کان اور آنکھ، ان تینوں چیزوں کی ہم حفاظت کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ہم اگر اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لو بھائی 100 مرتبہ۔